اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم عن عبداللہ بن عمر بن عاص انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن وقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 ثم سلم الله إلي الوسيلة فإنه منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي وسيلة حلت علیہ الشفاء۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب تم اذان سنا کرو تو جو الفاظ مؤذن کے وہی تم کہا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ میرے لیے وسیلے کی دعا، پھر اللہ جل شانہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو۔ وسیلہ جنت کے ایک درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا، میں ہی ہوں۔ پس جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس پر میری شفاعت اتر پڑے گی۔ اتر پڑے کا مطلب یہ ہے کہ محقق ہو جائے گی، اس لیے کہ بعض روایات میں اس کی جگہ یہ ارشاد ہے کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اذان سنے اور یہ دعا پڑھے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ، اس کے لیے میری شفاعت اتر جاتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو خود بھی یہ دعا پڑھتے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ صلی علی محمد آتی سؤلہ یوم القیامہ۔ اور حضور اتنی آواز سے پڑھا کرتے تھے کہ پاس والے اس کو سنتے تھے۔ اور بھی متعدد احادیث سے علامہ سخاوی نے یہ مضمون نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھا کرو تو میرے لیے وسیلہ بھی مانگا کرو۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کے اصل معنی لغت میں تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیا جائے، لیکن اس جگہ ایک اعلی درجہ مراد ہے، جیسے کہ خود حدیث میں وارد ہے کہ وہ جنت کے ایک درجہ ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ میں ائمہ تفسیر کے 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے وہی تقرب مراد ہے جو اوپر گزرا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، عطا وغیرہ سے یہی قول نقل کیا گیا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تقرب حاصل کرو اس چیز کے ساتھ جو اس کو راضی کر دے۔ وحدی بغوی زمخشری سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہو، قرابت ہو یا کوئی عمل، اور اس قول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توسل حاصل کرنا بھی داخل ہے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ
سے حسن حسین میں آداب دعا میں لکھا ہے وَأَن يَتَوَسَّلْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْبِيَائِهِ إِلَى آخِرِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ، یعنی توسل حاصل کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انبیاء کے ساتھ، جیسے کہ بخاری مسند بازار اور حاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جیسے کہ بخاری سے معلوم ہوتا ہے۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ دوسرا قول آیت شریفہ میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد محبت ہے، یعنی اللہ کے محبوب بنو، جیسے کہ ماوردی وغیرہ نے ابو زید سے نقل کیے ہیں۔ اور حدیث پاک میں فضیلت سے مراد وہ مرتبہ عالیہ ہے جو ساری مخلوق سے اونچا ہو، اور احتمال ہے کہ کوئی اور مرتبہ مراد ہو یا وسیلے کی تفسیر ہو، اور مقام محمود وہی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، آسا یبعثک ربک مقام محمود۔ ترجمہ امید ہے کہ پہنچائیں گے آپ کو اور آپ کے رب مقام محمود میں۔ مقام محمود کی تفسیر میں علماء کی چند اقوال ہیں، وہ یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر گواہی دینا، اور کہا گیا کہ حمد کا جھنڈا جو قیامت کے دن آپ کو دیا جائے گا مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ اللہ جل شانہ کو قیامت کے دن عرش پر، اور بعض نے کہا کہ کرسی پر بٹھانے کو کہا ہے۔ ابن جوزی نے ان دونوں قولوں کو بڑی جماعت سے نقل کیا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد شفاعت ہے، اس لیے کہ وہ ایسا مقام ہے کہ اس میں اولین و آخرین سبھی آپ کی تعریف کریں گے۔ حافظ علامہ سخاوی رحمہ اللہ اپنے استاد حافظ ابن حجر کے اتباع میں کہتے ہیں ان اقوال میں کوئی منافات نہیں ہے، ایک دوسرے کی نفی نہیں ہے، یعنی اس واسطے کہ احتمال ہے کہ عرش و کرسی میں بٹھانا شفاعت کی اجازت کی علامت ہو، اور جب حضور وہاں تشریف فرما ہو جائیں تو اللہ جل شانہ ان کو حمد کا جھنڈا عطا فرمائے، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دے۔ ابن حبان کی ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے لوگوں کو اٹھائیں گے، پھر مجھے ایک سبز جوڑا پہنائیں گے، پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہیں، بس یہی مقام محمود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سے مراد حمد و ثنا ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے پہلے کہیں گے، اور مقام محمود ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جو اس وقت میں پیش آئیں گی۔ حضور کے اس ارشاد کا مطلب ہے کہ میں وہ کہوں گا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ حدیث کی کتاب بخاری، مسلم شریف وغیرہ میں شفاعت کی طویل حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جس میں یہ مذکور ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کروں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ جل شانہ مجھے سجدے میں جب تک چاہیں گے پڑا رہنے دیں گے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کے ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی، مانگو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس پر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، پھر اپنے رب کی وہ حمد ثنا کروں گا جو اس وقت میرا رب مجھے الہام کرے گا، پھر میں امت کے لیے سفارش کروں گا۔ بہت لمبی حدیث سفارش کی جو مشکات میں مشہور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔